بہت پیاری سورہ مبارکہ جناب. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کیسے عزیز ہیں, کیسے پیارے ہیں, اللہ اپنے بندوں سے کیسے محبت کرتا ہے, اور اللہ اپنے بندوں کی صورتیں اور ان کے مال نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. مسلم کی روایت ہے. دیکھیے بڑی پیاری سورہ مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, کہ وہ نبی یعنی ترش رو ہوئے اور بے رخی کی. ان جاءہ الاعمی, کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا, اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ سنور جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکر, نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی. اما من استغنا, مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے. فانت لہ تصدی, تو آپ اس کے پیچھے ہیں. وما علیک الا یزکا, حالانکہ اگر وہ نہ سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. واما من جاءک یسعی, اور جو آپ کی طرف پاس کوشش کر کے آیا اور دوڑتا ہے. وہوا یخشی, اور اللہ سے ڈرتا ہے. فانت عنہ تلہی, تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں. کیا اسلوب ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ, اسحاق بھائی, ان کے پاس وہ آنکھیں تھیں جو کسی کے پاس نہیں تھی. ان کے پاس وہ آنکھیں, ہم جیسے دیکھنے والوں سے ارب ہا گنا بار زیادہ دیکھنے والی آنکھیں تھیں. وہ نابینا ہو کے بھاگے پھرتے ہیں. اللہ مجھے پاک کر دے, پیارے رسول مجھے سینے سے لگائیے, میں دوڑ دوڑ کے آیا ہوں, میری بات میں کوئی کمی ہے پتہ کوئی نہیں. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, یہ بدبخت بڑے بڑے ترم خان سردار بیٹھے ہیں, اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قربان جائیے, وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ سردار ایمان لے آئیں. ایک دفعہ پیچھے پوری قوم لے آئے گی. پچھلے 13 سال سے کھڑا میں ان کو دعوتیں دے رہا ہوں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نہیں کہ یہ سردار ہیں تو ان کو کوئی میں پریورٹی نہیں, اس لیے کہ یہ ایمان لے آئیں. یہ کنٹرولنگ پاور ہے, یہ کنٹرول کرتے ہیں اس پبلک کو. ایک دفعہ ایمان لے آئے, پیچھے پورا قبیلہ قوم لے آئے گی. آپ ان کی طرف ذرا سی توجہ دیتے ہیں. اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کریم, نابینا نہیں پتا کون بیٹھا ہے, کیا معاملہ چل رہا ہے. یہ بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں کہ میری بات میں کوئی برائی ہے جی, مجھے ذرا بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں اچھا بھائی, جیسے ایک نارمل ہوتا ہے نا, آپ لوگ مجھ سے روزانہ ملتے ہیں, میں آپ کو شاید اگنور کر کے کوئی ایسا بھائی جو کہ نیا آیا ہوا تو میں اس کی طرف ذرا, میں نے کہا آپ موسیٰ بھائی آپ سے تو بات ہوتی ہے نا, ایک سیکنڈ یہ ادھر بات کر. یہ انداز چل رہا ہے کہیں, آپ نے توجہ ادھر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ جو دوڑ کے آیا ہے, سورہ کہف میں بھی پڑھ کے آیا ہے, پیارے رسول جو دن رات میرا نام لیتے ہیں آپ کے پاس بیٹھے, ان کو چھوڑ دیجیے, ان کی سرداریاں لپیٹ دیں گے ہم ان کو. یہ نقطے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے, ایک ذرے جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے. آپ ان پہ توجہ دیجئے. آپ عبداللہ ابن مکتوم آپ کے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں, آپ سردار ہوں, آپ ایسا نہ فرمائیے پیارے رسول. اور اس کے بعد جب عبداللہ ابن مکتوم آتے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, محبت سے ملتے, چادر بچھاتے, اے وہ شخص جس کے لیے میرے رب نے میری سرزنش کی. اللہ اکبر. یعنی اب یہ پیار کا انداز ہے کہ آپ تزکیہ چاہتے تھے, رب کو تیرا تزکیہ کتنا عزیز ہے, اپنے پیارے رسول کو حکم دیتا ہے, آپ ان کو سب کو چھوڑ کے آپ ان کو توجہ دیجئے. اور یقین کیجئے آج ہمارے پاس بیماری ہیں. ہمیں بعض اوقات ایلیٹ کلاس میں درس کے لیے بلا لینا, تو ساتھ ہی سجاد بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھیے گا, بس ٹالرنس پہ بات کر لیجئے گا نا, ہاں بس ایسے دبکے شبکے نہیں, بس وی آئی پی دین. آپ آ گئے, اللہ آپ کے معلوم ہے برکت ڈالے, آپ لوگ تو بڑے قیمتی, بڑے مہربان. آپ نے دین کی طرف دیکھ لیا, دین مر رہا تھا, شکر ہے آپ نے دیکھ لیا. بدبختو تمہاری اوقات حیثیت ہے کیا؟ ایک گھڑی میں اللہ, رات کو سوتے ہو صبح اٹھتے ہو, تباہی پھیلی پڑی ہوتی ہے, تباہی. اوقات کوئی نہیں تمہاری. اور اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل و کرم سے یقین کیجئے ایسے بندوں کو اس سے زیادہ دوسرے انداز سے ٹریٹ کیا ہے. اللہ کا دین وی آئی پی نہیں, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ کا دین اس کے لیے ہے. تو یہ بڑا پیارا ہمارے پاس اس جگہ پہ اگزامپل عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ. اور اندازہ کیجئے نابینا صحابی ہیں, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر پہ نماز ادا کر لوں تو آنکھیں نہیں ہیں, درندے ہیں, مدینہ کا معاملہ ہے, راتوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوں, فرمایا رسی پکڑ کے تجھے آنا پڑے نا تو آ جا. اللہ اکبر. اور پھر ہم کیا کہیں گے جی, سامنے آمنے مسجد کے گھر ہے, نہیں آتا بندہ, اللہ رحم فرمائے. جی ایسے پہلے ہی کہا تیرے آواز آتی ہے مسجد کی, اذان کی آواز آتی ہے, کہا جی آتی ہے. کہا تو پھر رسی پکڑ کے آنا پڑتا ہے تو آ. اللہ اکبر و کبیرہ, اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے.
قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل احترام صحیفوں میں بلند مقام پر اور پاکیزہ ہیں، ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاکت تو تیری لیے، تو کیسا منکر حق ہے۔ اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ جہاں کہیں بات آتی ہے انسان کی تخلیق پہ آتی ہے، اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا گیا کہ نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ بنایا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھا، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا دے گا۔ ہرگز نہیں، جس کا اسے حکم دے گا اس نے پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے انسان کو اپنے کھانے کی طرف، واللہ ایسا ہی کرے، کبھی کھانا رکھ کے دیکھے اللہ میری حیثیت کوئی نہیں، اللہ میری اوقات کوئی نہیں، یہ نعمتیں میں اس طرح سامنے رکھ لوں، اور بلیو کیجئے کوئی کہتا ہے رکھ لوں، رکھ لے، تیرا رب اگر نہ چاہے تو یہ اندر اتر کوئی نہیں سکتے۔ یہ جو لعاب ہے نا، یہ بندہ ساری زندگی میں اتنا اس کے منہ میں جنریٹ ہوتا ہے کہ 2 بڑے تیلاب بھر جائے، اور اگر یہ لعاب ہو نا تو یہ کھانا اندر جاتا کوئی نہیں، اور کبھی یہ چھالا یا گلا خراب ہو یا کچھ اور ہو، یا اللہ رحم فرمائے بعض اوقات کوئی کینسر پیشنٹ ہوتا ہے نا، تو ان کو جب وہ کیمیو کی جاتی ہے تو یہ جل جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ لکوڈ انٹیک زبان کھینچ کے اندر آخری لمحے تک ڈالتے ہیں کہ جم جائے گا، پھر نیچے نہیں اترے گا، برش مار مار کے اتارتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے تکلیف سے، تو ذرا دیکھ تو صحیح تیرا رب تجھے کیسے پال رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار کوئی نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہمیں ایسے کردار ملتے ہیں نا جو آپ کو بظاہر بالکل فٹ فاٹ بہترین نظر آئیں گے، لیکن وہ مینٹلی صحیح نہیں ہوتے۔ جپی ڈالی مسجد میں کسی نے، اب جپی ڈال کے کھڑا ہے، اب وہ پتہ نہیں چل رہا، تو دور سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بالکل نارمل آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، لیکن وہ تو تھوڑا سا اللہ رحم فرمائے مینٹلی ڈسٹرب ہے، اب اسے پتہ کوئی نہیں، جپی ڈال کے کھڑا، اچھا بھائی اب چھوڑے گا، 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 وہ چھوڑ ہی کوئی نہیں رہا، اب پوری مسجد خالی ہے، 2 بندے جپی ڈال کے کھڑے۔ یعنی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ دماغ ہمارا ٹھکانے پہ رکھ دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارا جسم ٹھکانے پہ رکھ دیا، اللہ تیرا احسان ہے تو نے ہمارے گرد گرد ماحول بہترین کر دیا۔ ہر چیز پہ بھائی بچوں کی طرح شکر ادا کرے، بچوں کی طرح۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، آسمان بھر جائے، زمینیں بھر جائے، ہر وہ چیز تیرے جو ہے علم میں وہ تیری حمد و ثنا سے بھر جائے۔ اس کے بعد پھر نعمتوں کو اس طرح بیان کرتے کرتے فرمایا گیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور پھر جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اور اس دن ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر کے رکھ دے گی، بے پرواہ کر کے رکھ دی، کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں، کچھ انداز نہیں، بندہ پاگل ہوا ہے۔ فرمایا گیا اس دن کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، اور کچھ خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس دن غبار ہوگی اور سیاہی چھا رہی ہوگی، اور یہی لوگ کافر اور بدکار ہیں۔ آپ بتائیے کوئی احکام مل رہے ہیں، کوئی واقعات آ رہے ہیں؟ نہ کوئی حکم مل رہا ہے مدنی دور کی طرح، نہ واقعات آ رہے ہیں، واقعات پڑھ کے آ چکے، احکامات بتا چکے۔ 2 چیزیں ہیں، یا چہرے خوش و خرم ہیں، یا چہرے بد کالے سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ 2 چہرے ہیں، یا نیکی ہے یا بدی ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا رحمانی راستہ ہے یا شیطانی راستہ ہے، بس لوگوں طے کر لو۔ بھائی گاڑی جب گھر سے نکالتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کر رہے ہوتے جی؟ جانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے، جس طرف جانا ہے بس آپ کی گاڑی مڑ جائے گی، ختم۔ یقین کیجیے اندر سے پورچ موڑتے ہوئے بھی میں نے اس مسجد میں جانا، اس میں جانا، تو بندے نے اس طرف اینگل لینا۔ کرنا کیا؟ ایک بات لکھ کے کسی طرح رکھ رہے ہیں، آج بھی گھر جا کے فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ سے بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ اللہ راضی کرنا ہے۔ اگر یہ ہے اللہ راضی کرنا ہے تو بس گاڑی موڑیں پھر جنت الفردوس کی طرف، یقین کیجیے پھر اور کدھر نہیں، اسٹریٹ پاتھ، تیرا رب سیدھے راستے پہ ہے۔ ڈیسائیڈ کریں، یقین کیجیے ہم سنتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ڈیسیژن نہیں ہو رہا ہوتا، بس آئے ٹھیک ہے آج کا بھی سیشن پورا ہو گیا الحمدللہ، ختم بات۔ ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ راضی کرنا ہے، اس رب کو راضی کرتے ہوئے مجھے کوئی دنیا مل جاتی ہے الحمدللہ، بچے مل جاتے ہیں الحمدللہ، بیوی مل جاتی ہے الحمدللہ، کیریئر مل جاتا ہے الحمدللہ، اور رب کو راضی کرتے ہوئے نہیں مل رہا تو میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، میں یہ رب نہیں چھوڑ سکتا، میں رب چھوڑ نہیں سکتا۔
آپ یقین کیجئے دن رات یہ بات ہے میں رب نہیں چھوڑ سکتا، میری مجبوری ہے، میں رب نہیں چھوڑ سکتا، میری مجبوری ہے، میں رب نہیں چھوڑ سکتا۔ بچی کا رشتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، اگر گناہ فسق و فجور پہ ہوتا ہے، گناہ گاروں میں ہوتا ہے، میں رب نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بچتا ہوں حلال سے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، میں حرام نہیں کھا سکتا، میں رب نہیں چھوڑ سکتا۔ یقین کہ اللہ میرے اپنے دل کے اندر اس کی عظمت بٹھائے، اللہ آپ لوگوں کے دل کے اندر عظمت بٹھائے۔ مجھے وقت جو بھی بنتا ہے، مجھے دنیا سے نہیں رہنا، مجھے اپنا رب بچانا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ رہنا ہے، میں نے یہ ٹائم دنیا کے لیے دین کے لیے دینا، ختم ہو گئی بات، بس میں نے یہ بچے دین کے لیے نہیں، اپنے دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے بنانے، میں نے یہ طے کر لیا، میں نے اپنا رب بچانا۔ یقین کیجیے یہ پہلے ڈیسائیڈ کرے، ورنہ تو سننا مدتوں سے سنتے آ رہے ہیں بھائی، مدتوں سے، بوڑھے ہو گئے۔ قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن ختم کر کے کیا کر لیں گے؟ ہو گیا، رات بھی ختم ہو گیا، پھر قرآن ختم ہو جاتا، قرآن نہیں ختم ہوتا، اللہ کرے ہم اس کے اندر ختم ہو، ہمیں یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، قرآن ختم ہو گیا۔ آپ پیٹرول پمپ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے 60 لیٹر کی ٹینکی فل ہوتی ہے، ان کا بھی کچھ ختم ہوا ہے اور آپ کے بھی پیسے ختم ہوئے اور اب گاڑی چلے گی، اب رکے گی نہیں۔ جب 60 لیٹر ٹینکی فل ہو گئی ہے، اب کیا، اب تو فراٹے بھرے 200 کلومیٹر پہ، اور ادھر قرآن فل ہوتا ہے۔ اعتکاف والوں کا میں نے آپ سے عرض کیا 10 دن رکھا، اور جا کے جو سب سے پہلی بریک لگتی ہے وہ جا کے حجام کے پاس بیٹھے ہوتے، یار ذرا سا یہ ذرا خط بنا دو، وہ کہتا ہے نہیں ذرا یہ شیپ بنا دو، وہ کہتا ہے یار یہ تو آپ کی تو داڑھی ہے، نہیں داڑھی نہیں ہے، وہ بھائی میں اعتکاف میں بیٹھا تھا تو ذرا زیادہ بڑھ گئی، تم کاٹو، ہمت کرو، اللہ تو برکت دے گا۔ وہ کہتا عام دنوں میں تو میں 100 روپیہ لیتا ہوں، آج آپ کا منہ کالا کرنے کے لیے 200 روپیہ لوں گا۔ تو کہتا 200 چھوڑ تو 300 لے بھائی، ایسا ہی ہے، حجام لیتے 300 مطلب ایکسٹرا لیں گے آپ سے، جو بھی آپ پے کر رہے ہیں اس کا ڈبل ہوگا۔ اور کہتا ہے لے بھائی مجھے میرے رب سے جان چھڑا میری، لوگ مجھے سمجھنے لگ پڑیں گے تم مولوی بن گئے، تم رب والے بن گئے، تم مومن بن گئے، تم مسلمانوں کی شکل میں آ گئے، مجھ سے اسے جان چھڑاؤ میری۔ مردوں کو پتہ یہ کھیل کا، مر جائیں گے بھائی، نہیں بچیں گے، رول جائیں گے، دھاڑے ماریں گے، کافر نہیں اتنا چیخ رہا ہوگا جتنا اس وقت پھر مومن جو ہے منافق بن کے چیخ رہا ہوگا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ سورہ تکویر، جو چاہتا ہے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق پڑھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں، اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھے۔ جب سورج لپٹ جائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کھلی پھرتی ہوگی، کھلی حال پر چھوڑ دی جائے گی، اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیا جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیا جائیں گے اور جانیں جسم سے ملا دی جائیں گی۔ 6 واقعات، نفخہ اولا اور اس کے بعد نفخہ ثانیہ، اس کے بعد جو آ جائے گا، یعنی کہ 6 واقعات دنیا کو ختم کر دینے کے بعد کے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں مار دی گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور دوزخ بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی اس کی تاریکی کی جب چھانے لگے اور جب صبح کی جب وہ سانس لے گی۔ یہ ایک معزز رسول کا قول ہے، جبرائیل امین، جو بڑا طاقتور صاحب عرش کے ہاں بڑا رتبے والا ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، باعتماد ہے۔ اور اے کافر مکہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔ آخر میں آ کے فرمایا جا رہا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا رب، اس کی کتاب آج ہر ایک کے ہاتھوں میں، اور ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، یہ نصیحت ہے، ایمان لے آؤ، یہ نصیحت ہے۔ ایسا گورنمنٹ کوئی ایک لا پاس کرے، ہاں، اور پھر کوئی ایک حکم نامہ جاری کر دے، اس کے بعد اس کے ہر کارے اگر اسے پکڑ لیں کسی بندے کو اس کی خلاف ورزی، تو وہ ایسے کہیں گے یار تم نے حکم کیوں نہیں مانا، تم نے حکم کیوں نہیں مانا، کیا ہوگا جی؟ یہ حکم تھا تو کیوں نہیں مانا تو نے، چل اندر۔ اور یہاں اللہ کا کلام ہے اور بڑے پیار سے کرے، مرضی ہے مانو نہ مانو، حالانکہ ہر کارے تو اس کے ساتھ پھرتے چاروں طرف ہے، مان لو مرضی ہے، مان لو مرضی ہے، مان لو مرضی۔
یہ تو سارے جان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہو اس کے لیے یہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے کہ جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. اللہ اکبر. سورہ انفطار مکی سورہ مبارکہ، انداز وہی ہے. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، اور چاند سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور قبریں زیر و زبر کر دیں گے. آگ لگ جائے گی سمندروں میں. آج بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ آگ لگ جاتی. ہائیڈروجن اور آکسیجن H2O واٹر یہی ہے، الگ کریں. تو یہ جو سمندر جہاں پہ آج جا کے بندہ بڑے خوشیاں مناتا ہے، کل کو یہی بھڑکا کے رکھ دیے جائیں گے. 71% زمین کا حصہ آگ لگی پڑی ہے تمہاری زمین پہ. برج خلیفہ جانا ہے جی. ہاں، آج تو صرف آتش بازی کو دیکھنے کے لیے کہاں پہنچے ہوتے ہیں؟ دبئی پہنچے ہوتے ہیں. اور کون سے، یقین کیجئے وہ لوگ جو بعض اوقات دینی جماعتوں میں جڑ کے دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کو لے کے فیملی، جی ذرا ظاہر ہے بچوں کی آؤٹنگ بھی ہونی چاہیے، آتش بازی دیکھنے گئے ہوئے. انا للہ و انا الیہ، انقلابی جماعت کے کارکن. انا للہ و انا الیہ راجعون. علمت نفس ما قدمت واخرت، اس دن ہر جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، اعتدال بخشا اور تیری پیاری صورت گری کی. کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ ہے کہ تم روزے جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. کرامن کاتبین تمہارے پر ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، لکھتے جاتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار جنت میں ہوں گے. وان الابرار لفی جہیم، اور گناہگار بدکار یقیناً جہنم میں ہوں گے. فرمایا گیا آخر میں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور اس دن کوئی تمہارے کام دوسرا نہ آ سکے گا، اور حکم صرف کس کا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا. حکم آج بھی اس کا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اس نے عارضی اختیار بخشا ہوا ہے.